بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاس فرام نیشنل پبلک ہائی اسکول۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 4 کی ریڈنگ کی تھی اور کتاب پہ مشق کی تھی۔ آج ہم اس سبق کے الفاظ معنی اپنی اردو کی نوٹ بک پہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اردو کی NPS نوٹ بک اوپن کریں اور اس پہ آپ اسکیل کے ساتھ اس طرح لیڈ پینسل لیں اور آپ نے مارجن لائن لگانی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ نے پہلے اسکول میں بھی آپ کا ایک پیٹرن ہے کام کرنے کا طریقہ ہے، آپ سب سے پہلے اپنے بک کے پیج نمبر پہ لکھے سبق نمبر 4، عنوان خدمت خلق ایک عبادت ہے، الفاظ معنی، جملہ سازی اور سوال جواب مشق۔ اس طرح آپ نے ایک پیج پہلے ریڈی کرنا ہے، پھر آپ نے آگے کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے مارجن لائن لگائیں، پھر آج ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں اور سبق نمبر 4 آپ نے مارکر سے لکھنا ہے۔ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے نا مارکر سے، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے مارکر کے ساتھ، اور پھر ایک نیچے یہاں پہ لائن ڈرا کرنی ہے، پھر آپ نے ایک لائن یہاں پہ ڈرا کرنی ہے، پھر آپ نے یہاں پہ لائن ڈرا کرنی ہے، پھر یہاں پہ ڈرا کرنی ہے، اور اوپر آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے الفاظ معنی۔ کیا لکھنا ہے؟ الفاظ معنی۔ لفظ ہے اظہار، ظاہر کرنا۔ اظہار کے کیا معنی ہے؟ ظاہر کرنا، اظہار ظاہر کرنا۔ امڑ آنا، چاروں طرف سے گھیر کر آنا، امڑ آنا، چاروں طرف سے گھیر کر آنا۔ بشارت، خوشخبری، بشارت، خوشخبری۔ پیشکش، پیش کرنے کا انداز، پیش کرنے کا انداز۔ خدمت خلق، خدمت خلق، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ خسارہ، نقصان گھاٹا، نقصان گھاٹا۔ رضامند، یہ لفظ ہے رضامند، رے زے لفظہ، رضا، رضامند۔ راضی، رفع عامہ، عوام کی بہبود۔ مال اسباب، سامان، جن کے مال اسباب کو کیا بولتے ہیں؟ سامان۔ مخصوص، خاص کیا ہوا، مخصوص خاص کیا ہوا۔ معاوضہ، بدلہ، معاوضہ بدلہ۔ ملکیت، قبضہ، ملکیت قبضہ۔ نبوت، پیغمبری، رسالت، نبوت، پیغمبری، رسالت۔ منافع بخش، نفع دینے والا، فائدہ دینے والا، نفع دینے والا، فائدہ دینے والا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بار دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں اور آپ اچھے سے سنیں، اور کاپی پہ آپ نے لکھے ہیں، جن میں اگر کوئی آپ کو کریکشن وغیرہ نظر آتی ہے تو وہ آپ ٹھیک کر لیں۔ اظہار، ظاہر کرنا۔ امڑ آنا، چاروں طرف سے گھیر کر آنا، امڑ آنا، چاروں طرف سے گھیر کر آنا۔ بشارت، خوشخبری۔ پیشکش، پیش کرنے کا انداز۔ خدمت خلق، لوگوں کی مدد کرنا۔ خسارہ، نقصان گھاٹا۔ رضامند، راضی۔ رفع عامہ، عوام کی بہبود۔ مال اسباب، سامان۔ مخصوص، خاص کیا ہوا۔ معاوضہ، بدلہ۔ ملکیت، قبضہ۔ نبوت، پیغمبری، رسالت۔ منافع بخش، نفع دینے والا، فائدہ دینے والا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے سبق نمبر 4 کے الفاظ معنی۔ اب ہم نے کرنے ہیں سوالات کے جوابات۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے اپنی اردو کی ورک بک اوپن کریں۔ اردو کی ورک بک کا صفحہ نمبر 12 صفحہ نمبر 12 اوپن کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پہ سوالات کے جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ تمام اسٹوڈنٹس کے پاس نیشنل پبلک ہائی اسکول اردو کی ورک بک آپ کے پاس ہے، اس سے آپ نے دیکھ کے اچھی طرح سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں، اور اسی سے دیکھ کے سوال آپ نے مارکر کے ساتھ، جواب آپ نے پین کے ساتھ اپنی کاپی پہ لکھ لینا ہے۔ اس پیج سے دیکھ کے آپ نے اپنی نوٹ بک، جہاں پہ آپ لوگوں نے جیسے کہ میں نے آپ کو الفاظ معنی کروائے ہیں، یہ دیکھیں، یہ الفاظ معنی کروائے ہیں نا، اسی طرح آپ نے غور سے دیکھ کے یہ دیکھیں، یہ اپنے الفاظ معنی لکھے ہیں، اور کاپی کا پیج ریڈی کر کے عنوان، سوال جواب، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اسی طرح آپ نے ان کے جواب جو ہیں یہاں سے دیکھ کے اپنی نوٹ بک پہ اتار لینے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ بحر روما کا کیا مطلب ہے؟
ڈیئر اسٹوڈنٹس جب آپ نے کاپی پہ یہ سوال جواب لکھنے ہیں، سوال آپ نے مارکر کے ساتھ، جواب پین کے ساتھ اور حاشیہ اپنے لیڈ پینسل کے ساتھ لگانا ہے، تو آپ نے یہاں پہ سوالیہ نشان ضرور لگانا ہے اور جواب کے آگے اس طرح کا نشان لگانا ہے۔ بحیرہ روما کا مطلب ہے روما کا کنواں، یعنی کہ روما ایک یہودی کا نام تھا نا، تو یہ اس کا کنواں تھا، اس لیے اس کو بحیرہ روما کہتے تھے۔ آگے ہے یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا کنواں کیوں فروخت کیا؟ یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا کنواں کیوں فروخت کیا؟ جس دن یہودی کی باری ہوتی کوئی اس سے پانی خریدنے نہ آتا، اس لیے یہودی نے پورا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا جواب لکھیں گے، جس دن یہودی کی باری ہوتی کوئی اس سے پانی خریدنے نہ آتا، اس لیے یہودی نے پورا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ نیکسٹ کویشچن نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے پورا کنواں کتنے میں خریدا؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کنواں 20,000 درہم میں خریدا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کنواں 20,000 درہم میں خریدا۔ سوال نمبر 5 ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ خدمت خلق کی بھلائی کے کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، جن کا فائدہ کرنے والے قیامت کے دن کے ملے گا، جن کا فائدہ کرنے والے قیامت کے دن ملے گا، لہٰذا ہمیں بھی ایسے نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ یعنی کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ خدمت خلق یعنی کہ دنیا میں اگر ہم لوگوں کی خدمت کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ اور اس کا ثواب ہمیں قیامت کے دن ملے گا، جو ہمارے نیکیوں کے بدلے میں ملے گا، اور ہمیں بھی ایسے نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک بار دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، سوالات کے جوابات اردو کی ورک بک صفحہ نمبر 12 پہ ہیں، پڑھیں اور غور سے سنیں اور زبانی یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پہ لکھنے بھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سوال لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ بحیرہ روما کا کیا مطلب ہے؟ بحیرہ روما کا مطلب روما کا کنواں ہے۔ یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا کنواں کیوں فروخت کیا؟ جس دن یہودی کی باری ہوتی کوئی اس سے پانی خریدنے نہ آتا، اس لیے یہودی نے پورا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے پورا کنواں کتنے میں خریدا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کنواں 20,000 درہم میں خریدا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ خلق خدا کی بھلائی کے کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، جس کا فائدہ کرنے والے قیامت کے دن ملے گا، جس کا فائدہ کرنے سے قیامت کے دن ملے گا، لہٰذا ہمیں بھی ایسے نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھے سوالات کے جوابات۔ آج ہم نے اپنی اردو کی نوٹ بک پہ الفاظ معنی لکھے ہیں اور سوالات کے جوابات ہم نے اردو ورک بک صفحہ نمبر 12 سے پڑھے ہیں اور آپ نے امید ہے کہ لکھ بھی لیے ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں لکھے تو آپ اچھے انداز میں مارکر کے ساتھ سوال جو آپ پین کے ساتھ اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔